حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ساری دنیا کا نظام چلانے والا رب ہے۔ ساری مخلوقیں مل کر، انسان مل کر، فرشتے مل کر، جنات مل کر، پرندے مل کر، جانور مل کر، درخت مل کر، ریت کے ذرات مل کر، سارے مل کر اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں۔ دنیا تو کم ہو سکتی ہے، دنیا تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن رب دی تعریف کم نہیں ہو سکتی۔ اس رب کا شکر ہے جس پروردگار نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقوں پر سرداری ہمیں عطا کی، دنیا میں عزت دی، دنیا میں مقام دیا، دنیا میں شان شوکت دی۔ سب انسان اللہ تعالیٰ کی جتنی مرضی تعریف کر لیں، وہ رب کی ذرہ برابر بھی تعریف مکمل نہیں کر سکتے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام دا نذرانہ ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا گیا ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی، ساری مخلوقیں مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات کو ساری دنیا تو مک سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا ہی کروڑا شکر ہے کہ جس رب نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا، اس پیغمبر کا غلام بنایا، اس رسول کا تابع فرما بردار بنایا، جو محبوب، جو رسول، جو پیغمبر تمام نبیاں دا سردار ہے، اور جیڑا پیغمبر، جو پیغمبر پوری کائنات واسطے، دونوں جہانہ واسطے رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، اپنے نال بھی محبت کردہ ہے، بیگانے نال بھی محبت کردہ ہے، دشمن ہوئے پھر بھی رحمت، بیگانہ ہوئے پھر بھی رحمت، اپنا ہوئے پھر بھی رحمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں اپنی رحمت کو اس طرح پھیلا دیا۔ اگر آج بھی کوئی آپس میں حسن سلوک کرتے ہیں، باپ بیٹے کی عزت کرتا ہے، بیٹا باپ کی عزت کرتا ہے، ماں بیٹی کی عزت کرتی ہے، بیٹی ماں کی عزت کرتی ہے، یہ سب صدقہ کملی والے کا ہے کہ اس محبوب کی یہ رحمت تقسیم ہو رہی ہے اور قیامت تک یہ رحمت تقسیم ہوتی رہے گی۔ اس لیے کہ اسی سارے مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و پاک دا نذرانہ ہدیہ تحفہ پیش کریے۔ کم ہے، جتنا بھی درود پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کم ہے، لیکن جو خوش نصیب ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 نیکیاں فوراً عطا کر دیں گے، 10 گناہ مٹا دیں گے، 10 اس کے درجے بلند کر دیں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہے تو اپنی زندگی میں معمول بنا لو کہ باقی دنیا کے معاملات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس رب نے ہمیں مسلمان بنایا،
مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور جمعۃ المبارک جیسا بابرکت فریضہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی اس گھر دی غلامی نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے کچھ فضائل اور ان کا کچھ مقام اور مرتبے پر گفتگو ہوئی تھی، اور آخر میں جس وقت حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا کا جس وقت نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، چند دن بعد یا چند مہینوں کے بعد حضرت عبداللہ تجارت دی نیت واسطے سفر اپنا شروع کیتا، گھر سے اجازت لینے کے بعد۔ یہ بھی آپ چند باتیں پچھلے جمعہ سماعت فرما چکے ہیں، لیکن میں پھر بھی یہاں سے شروع کرتا ہوں تاکہ یہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے۔ تجارت کے لیے جس وقت سفر شروع کیا، کچھ دن کچھ عرصہ گزرا، حضرت عبداللہ واپس نہ آئے، حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا اداس رہن لگ گیاں۔ یہ اس دنوں کا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں آمینہ کے پیٹ مبارکہ دے اندر تشریف لا چکے تھے، اجے دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ نہ آئے، سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا پریشان اداس رہن لگ گیاں۔ عبداللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں جلدی جاؤں گا، اپنے کاروبار کو سمیٹ کر تجارت کر کے جلدی نال میں واپس آ جاؤں گا۔ اور پھر حضرت عبداللہ کو یہ علم بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر میں امید قائم کی ہوئی ہے، اللہ تعالی ہمیں اولاد بھی دے گا، نیک نرینہ اولاد سے ہمیں نوازے گا۔ حضرت عبداللہ سیدہ آمینہ دے نال وعدہ کر دن کہ میں انشاءاللہ تجارت تو بعد میں واپس آواں گا، اپنے اس ننھے منھے بچے کے لیے کھلونے لے کر آؤں گا، اور میں انشاءاللہ اپنے تمام کام کو کاروبار کو سمیٹ کر جلدی دے نال واپس آ جاؤں گا۔ لیکن دن زیادہ گزرے، سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا پریشان رہن لگ گیاں۔ جناب عبد المطلب ایک دن گھر تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ آمینہ پریشان ہیں، اداس ہیں۔ جس وقت جناب عبد المطلب نے اپنی بہو بی بی آمینہ کی اداسی کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ میری بہو کو میرے بیٹے عبداللہ کی یاد آ رہی ہے۔ جناب عبد المطلب نے اس وقت اپنے بیٹے حارث، اس کا نام ہے، اس کو حکم دیا جلدی دے نال جاؤ، عبداللہ کو واپس لے کر آؤ۔ یہ بھی آپ باتیں گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر سماعت فرما چکے ہیں۔ جس وقت حارث لینے گیا، پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور تجارت کر کے واپس آ رہے تھے۔ مدینہ کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام ابوا ہے، اس ہی مقام پر ان کی وفات ہوئی۔ اس یعنی کہ لشکر والوں نے جو قافلہ تھا، جس قافلے کے ساتھ آ رہے تھے واپس، اسی قافلے نے وہ حضرت عبداللہ کو وہاں اس کی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ جس وقت حارث واپس آ کر اپنے والد گرامی جناب عبد المطلب کو کہتے ہیں کہ عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تو پھر جناب عبد المطلب گھر جاتے ہیں، اپنی بہو کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا رب کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ اللہ کے فیصلے کو کون ٹھکرا سکتا ہے؟ اللہ کی حکمت کو نہ ماننے کا کون دعویٰ کر سکتا ہے؟
کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اللہ کے فیصلے، اللہ کی حکمت، اللہ کی رضا سب پر لاگو ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ بیٹا، حضرت عبداللہ جو میرا سب سے پیارا بیٹا تھا، سب سے چھوٹا بیٹا تھا، سب سے لاڈلا بیٹا تھا، سب سے حسین بیٹا تھا، سب سے خوبصورت بیٹا تھا، وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے کہ بیٹا اب تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہوگا۔ جناب عبد المطلب نے دلاسا دینے کے بعد، سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد وہ تو چلے گئے باہر۔ اب سیدہ آمنہ گھر میں بیٹھی ہے، اکیلی بیٹھی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ کمرے کا دروازہ بند کر لیتی ہے، اور کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد اپنی جائے نماز بچھانے کے بعد اپنا دامن رب کے آگے پھیلا لیا، اپنے دونوں ہاتھ رب کے آگے پھیلا دیے۔ کیا کہتی ہے بی بی آمنہ؟ رب سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ رب کے آگے کیا گزارش رکھتی ہے؟ اللہ اکبر! یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جس پر یہ کفیت، یہ واقعہ بیجتا ہے، اس کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے معاشرے میں بھی اگر کوئی ایسا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے، لیکن اگر کسی کے پاس ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، جوانی میں جلتی شادی ہوئی میں چند دنوں کی شادی، چند مہینوں کی شادی کے بعد جس وقت خامد دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس بچی کے دل پر کیا بیتتی ہے؟ پھر بچی بھی وہ جو حمل سے ہو، جو امید سے ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اس کے تصور کیا ہوں گے، اس کی یعنی کہ آرزو کیا ہوگی، اس کی تمنا کیا ہوگی۔ اس کی اداسی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی معصومیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی یعنی کہ بیوگی کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! جس وقت بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا، جس وقت پتہ لگ گیا عبداللہ اب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اب میں تنہا ہو چکی ہوں، یا میں ہاں یا میرے پیٹ کے اندر معصوم بچہ ہے، تو اس وقت جناب امی آمنہ کیا کرتی ہے؟ اپنے بند کمرے دے اندر بیٹھ کر رب کے آگے دعا کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر! اس دعا کے جملے بھی بڑے زبردست جملے ہیں گے۔ کیا کہتی ہے کہ پروردگار مجھے پتہ لگ چکا ہے کہ عبداللہ جو میرے سر کا تاج تھا، جو میرا مزاجی خدا تھا، میرا بادشاہ تھا، مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا، تجارت کی نیت سے گیا، واپس نہ پہنچ سکا۔ پروردگار میرے پاس آنے کے بجائے وہ عبداللہ تمہارے پاس چلا گیا، لیکن وہ ایک نشانی میرے پاس چھوڑ کر گیا ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ پروردگار اب اس عبداللہ کی یادیں تو ختم نہیں ہوتی، اس کی محبت تو ختم نہیں ہو رہی، لیکن ایک میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ پروردگار میں چاہتی ہوں اماں آمینہ سلام اللہ علیہا، تمام پیغمبروں کے سردار کی ماں، تنہائی میں بیٹھ کر رب سے کیا مانگ رہی ہے؟ کہتی ہے پروردگار جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، پتہ نہیں بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتی ہوں کہ مجھے بیٹا عطا کرنا، بیٹا ایسا دینا عبداللہ ورگا ہو، خوبصورت بیٹا ہو، اس کا چہرہ عبداللہ ورگا ہو، اس کے رخسار عبداللہ ورگے ہوں، اس کی آنکھیں عبداللہ ورگی ہوں، اس کے لب عبداللہ ورگے ہوں، اس کا چلنا عبداللہ ورگا ہو، اس کا بولنا عبداللہ ورگا ہو، اس لیے کہ میں اس بچے کی یادوں میں، اس بچے کے سہارے اپنی اگلی زندگی کو گزار دوں گی۔ اللہ اکبر!
آواز آئی ہوگی، اللہ نے فرمایا ہوگا یہ میرا تصور ہے، اللہ نے خود فرمایا ہوگا اے آمینہ تو کیا کہتی ہے کہ عبداللہ ورگا ہو اور اس کے سہارے میں زندگی بسر کر لوں؟ اللہ اکبر، اللہ نے کہا ہوگا آمینہ یہ تو اپنے سہارے کی بات کر رہی ہے، میں تو وہ بچہ تیرے پیٹ میں رکھا ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا پیغمبر ہے، وہ میرا رسول ہے، وہ میرا لاڈلا ہے، وہ میرا پیارا ہے، وہ سب سے حسین ہے، سب سے خوبصورت ہے، تو کہتی ہے کہ میں اس کے سہارے زندگی بسر کروں گی، اگلی زندگی کو گزاروں گی۔ اللہ فرماتا ہوگا آمینہ تو الگ، تیری بات الگ ہے، تیری سوچ الگ ہے، تیرا تصور اپنی جگہ، لیکن میں رب کا بھی فیصلہ ہے۔ یہ تو کہتی ہے اس معصوم بچے کے بہانے، اس معصوم بچے کے ذریعے میں اپنی زندگی بسر کروں گی، اس کے سہارے اپنی اگلی زندگی گزاروں گی۔ اللہ کہتا ہوگا اے آمینہ اس معصوم بچے کے سہارے پوری دنیا زندگی گزارے گی۔ اس معصوم بچے کا سہارا انسانوں کو چاہیدہ ہے، اس معصوم بچے کا سہارا جنات کو چاہیے ہوگا، اس معصوم بچے کا سہارا فرشتوں کو چاہیے، اس معصوم بچے کا سہارا چاند کو چاہیے، اس معصوم بچے کا سہارا سورج کو چاہیے، اس معصوم بچے کا سہارا اور شمس قمر کو چاہیے، اس معصوم بچے کا سہارا مغرب مشرق کو چاہیے، اس معصوم بچے کا سہارا شمال جنوب کو چاہیے، اس بچے کا سہارا زمین والوں کو بھی چاہیے، عرش والوں کو بھی چاہیے۔ اے آمینہ تو کہتی ہے کہ پروردگار ایسا بچہ حسین پیدا کر کہ عبداللہ ورگا ہونا چاہیے، تاکہ میں اس بچے کے سہارے اپنی زندگی بسر کروں گی، اس بچے کے سہارے اپنی زندگی گزاروں گی۔ اللہ فرماتا ہوگا آمینہ یہ تو تم اپنے سہارے کی بات کر رہی ہو، پوری دنیا اس انتظار میں کھڑی ہے کہ وہ محبوب کب دنیا میں تشریف لائے گا جس محبوب کے سہارے اس کائنات، اس دنیا کو چلنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے، یہ بڑے قیمتی جملے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات سنیں، حضرت بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے پروردگار ایسا حسین بچہ عطا کر جس کا چہرہ عبداللہ ورگا ہونا چاہیے، حسین ہونا چاہیے، آنکھیں سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہوگا آمینہ یہ تو تم عبداللہ سے مشابہت کر رہی ہو نا، کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے وہ عبداللہ ورگا ہونا چاہیے، عبداللہ ورگا حسین ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بھی حسین تھے، ان کے چہرہ بھی سب سے حسین، ان کی زلفیں بھی سب سے حسین، اس کے رخسار بھی سب سے حسین، اس کا چلنا بھی سب سے اعلیٰ، عبداللہ کا بیٹھنا بھی سب سے اعلیٰ، اس کا بات کرنا بھی سب سے اعلیٰ، تمام سب سے اعلیٰ جتنے بھی اس وقت عرب میں انسان تھے، تمام انسانوں سے حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے، اور یعنی کہ حیا والے تھے، اتنے خوبصورت انداز والے تھے، آنکھوں میں حیا تھا، لبوں میں حیا تھا، کانوں میں حیا تھا، ہاتھوں میں حیا تھا، پاؤں میں حیا تھا۔ اگر اس دھرتی میں، عرب کی دھرتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اگر کوئی باکمال انسان تھا، اگر کوئی عظمت والا انسان تھا، اگر کوئی شان والا انسان تھا تو اس وقت حضرت عبداللہ ہی تھے۔ لیکن جس وقت حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اماں آمینہ فرماتی ہیں پروردگار مجھے بیٹا عطا کرنا، اور ایسا عطا کرنا جڑا عبداللہ ورگا ہونا چاہیے، رخسار لب بھی اس طرح خوبصورت ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرا تصور، میں کہتا ہوں اللہ نے فرمایا ہوگا آمینہ تو عبداللہ ورگا کہتی ہے نا، میں اس بچے کو اتنا حسین بناؤں گا، اتنا خوبصورت بناؤں گا کہ اس کی آنکھیں ورگی کائنات میں کسی کی آنکھیں نہیں ہوں گی، اس محبوب کے رخسار ورگا کائنات میں کسی کا رخسار نہیں ہوگا،
اس کے چہرے ورگا کسی کا حسین چہرہ نہیں ہوگا، اس کی زلفیں ورگی کسی کی زلفیں نہیں ہوگی، اس کے ہاتھوں ورگے کسی کے ہاتھ نہیں ہوں گے، اس کے پاؤں ورگے کسی کے پاؤں نہیں ہوں گے۔ میں اپنے محبوب کو اتنا خوبصورت بناؤں گا، اللہ اکبر۔ اسی خوبصورت کی جھلکی پر میں آگے جا کر میں آپ کو ایک بات سناؤں گا۔ اس سے پہلے یہ مکالمہ ہو رہا ہے کس کا؟ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کا اور اللہ تبارک و تعالی کا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ ورگا حسین ہونا چاہیے، اللہ فرماتا ہے عبداللہ سے بھی زیادہ حسین ہوگا، اس کائنات سے بھی زیادہ حسین ہوگا، دونوں جہانوں سے زیادہ حسین ہوگا۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا اللہ سے درخواست کر رہی ہے، پروردگار جو بچہ میرے پیٹ میں ہے یا مجھے پتا ہے یا تمہیں پتا ہے، میرے سسر کو بھی نہیں پتا، عبد المطلب کو بھی نہیں پتا، میرے کسی برادری والوں کو بھی نہیں پتا میرے پیٹ میں کیا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اتنا حسین بنانا، اتنا خوبصورت دنیا میں بنا کر بھیجنا کہ ساری دنیا اس بچے کے چہرے کو دیکھ کر رشک کرنے لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا آمینہ گھبرانا، اتنا خوبصورت بناؤں گا، اتنا خوبصورت بناؤں گا، میرے محبوب کے چہرے کی برکت سے میں اس کائنات کو بھی خوبصورت بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس چیز کے بعد میں مختصر کرتا ہوں، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے دن قریب آئے، وقت قریب آ گیا، گھڑیاں قریب آ گئی، ساعت قریب آ گئی، تو دن اور رات کا دن کہتا ہے پروردگار اپنے محبوب کو بھیجنا تو ہے، دن کو بھیج تاکہ یہ سعادت مجھے مل جائے۔ رات کہتی نہ پروردگار دن کو نہ بھیج، رات کو بھیج، تاکہ تیرا محبوب جب رات کو دنیا میں قدم رکھے گا، رات کو سعادت مل جائے گی، رات نصیبہ والی ہو جائے گی، راتوں کا پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ رات کہتی ہے پروردگار تو دن کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا روشنی عطا کی ہے، سورج دن اپنے یعنی کرنا دے نال پوری دنیا کو جگمگا رہا ہے، ویسے تو دن کو بڑا مقام دے دیا، بڑی عزت دے دی، بڑی شان دے دی، بڑا مرتبہ دے دیا، لیکن رات کہتی ہے پروردگار مجھے بھی مقام عطا کر، اپنے محبوب کو رات کو بھیج کر رات کو بھی عزت ملنی چاہیے۔ دن کہتا ہے نہ پروردگار رات کو پہلے بھی عزت ملی ہوئی ہے، راتاں کو پہلے بھی بڑا مقام ہے، رات کو اٹھ کر تیری عبادت کرنے والے تیرے ہی بندے ہیں گے، تہجدہ پڑھنے والے تیرے ہی بندے ہیں گے، شب قدر کی راتوں کو نازل کیا، رات کو مقام دیا، اس واسطے دن مقابلہ کرتا ہے کہ پروردگار دن کو اپنے محبوب کو بھیج، رات کہتی ہے نہ پروردگار رات کو اپنے محبوب کو بھیج۔ آج مسلمانوں تصور کرو، ہم دن رات کا آپس میں مناظرہ تو سنتے ہیں کہ دن کی حسرت ہے، محبوب دن کو تشریف لائے، رات کی حسرت ہے، رات کہتی ہے محبوب رات کو تشریف لائے، لیکن ہمیں اس چیز کا کبھی خیال آیا، کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم اس جملے میں ڈوبے ہیں کہ جو محبوب اتنا اعلیٰ، اتنا افضل، اتنا پیارا، اتنا حسین، اتنا پاکیزہ محبوب جس وقت ہمیں مل گیا، اس محبوب کی غلامی مل گئی، اس محبوب کی فرما برداری مل گئی، ہم اس محبوب کے غلام بن چکے ہیں۔ کبھی ہم نے فیصلہ کیا کہ رات اور دن کی طرح، کبھی ہم نے بھی تصور کیا کہ ہمارے گھر میں اس محبوب کی شریعت نافذ ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں اس محبوب کی سنت کو نافذ کرنا چاہیے، ہمارے گھروں میں اس محبوب کے طور طریقے کے مطابق ہمارے بچوں میں عادت ہونی چاہیے۔ کبھی ہم نے فیصلہ کیا، کبھی ہم نے اس چیز کے بارے سوچا کہ ہمارے گھر میں میں اپنے محبوب کے طور طریقوں پر کتنا عمل کرتا
ہوں میری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کتنی عمل کرتی ہے، میرے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کتنا عمل کرتے ہیں، میری بیٹیاں کتنا عمل کرتی ہیں. نہیں، ہمیں تو اس بارے سوچنا نہیں ہے. جملے سننے کے بعد سبحان اللہ کہنے کے بعد بات ختم کر دیتے ہیں. نہیں مسلمانوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ غلط ہے گا. وہ محبت کا دعوت اس وقت ثابت ہوگا، سچی محبت اس وقت ہوگی جس طرح آج دن بھی لڑ رہا ہے، رات بھی لڑ رہی ہے. رات کہتی ہے محبوب رات کو دنیا میں ہے تاکہ رات کو عزت مل جائے گی. دن کہتا ہے محبوب دن کو تشریف لے آئے، دن کو عزت مل جائے گی. اگر رات دن کو محبوب کے آنے میں دن کو یا رات کو عزت مل سکتی ہے، کیا اے مسلمانوں کبھی آپ نے نہیں سوچا اگر ہمارے گھروں میں اس محبوب کی شریعت نافذ ہو جائے کیا ہمارے گھر کو عزت نہیں مل سکتی؟ کیا ہمیں عزت نہیں مل سکتی؟ کیا ہمارے بچوں کو عزت نہیں مل سکتی؟ مل سکتی ہے، کیونکہ رات بھی انسانوں کی غلام ہے، دن بھی انسانوں کا غلام ہے. اس لیے اے انسانوں اگر تمہارے گھر میں اس محبوب کی شریعت نافذ ہو گئی تو پھر تمہیں مبارک ہو، تمہیں سلام ہو، تمہاری عزت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جس گھر میں محبوب کی شریعت ڈیرے ڈال دے تو پھر وہ گھر جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے. وہ گھر دنیا میں بھی جنت جیسا حسین ہوتا ہے، اور ایسی شریعت پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ان گھر والوں کو بھی انشاءاللہ آخرت میں جنت عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. ذرا ہمیں اس پاسے کبھی کبھی سوچنا چاہیے، تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے امتی ہیں اور اس محبوب کا کیا مقام ہے، اور اللہ نے اس محبوب کو کتنی عزت دی ہے، اور ہمیں تھوڑا اس پر تصور کرنا. جب سوچیں گے انشاءاللہ پھر اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. بالآخر کار میں عرض کر رہا ہوں کہ دن کہتا ہے پروردگار محبوب کو دن کو بھیج، رات کہتی ہے نانا پروردگار رات کو بھیج. اللہ فرماتا ہے میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، اے دن نہ تو گھبرا، اے رات نہ تو گھبرا. میں اپنے محبوب کو اس وقت بھیجوں گا، اس گھڑی بھیجوں گا، اس ساتھ بھیجوں گا، دنیا میں اس وقت قدم رکھے گا جب رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا. اس وقت میں اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجوں گا جس وقت کا نام تہجد کا وقت کہتے ہیں، صبح صادق کا وقت کہتے ہیں. اس وقت میرے محبوب کی دنیا میں ولادت بسعادت ہو رہی ہے. اس گھڑی کو اس سعادت بھرے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے. اس وقت ولادت ہونے سے دن کو بھی عزت مل گئی، رات کو بھی عزت مل گئی. دن بھی خوش ہو گیا، رات بھی خوش ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح صادق کے وقت ہوئی، تہجد کے وقت ہوئی. اے مسلمانوں دن اور رات تو خوش ہو گئے تو ہمیں بھی اس چیز کا تصور کرنا ہوگا. ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے بعد ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قدم رکھا. اللہ اکبر. جس وقت قدم رکھا کیا نظارے، کیا کہنے. اللہ اکبر. بی بی آمنہ فرماتی ہیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں قدم رکھتے ہی میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کے اندر دنیا میں تشریف لائے جس طرح کوئی عام انسان نماز کی حالت میں سجدے میں ہوتا ہے. ایسی کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی وقت ہے، ولادت ابھی ہو رہی ہے، چند گھنٹے نہیں گزرے، چند دن نہیں گزرے، چند ساعت وقت ہے. ولادت ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت تھی جیسا کہ کوئی انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. ایسی کیفیت کو دیکھنے کے بعد اماں آمینہ فرماتی ہیں میں اٹھ کر اپنے معصوم بچے کے جس وقت قریب ہوتی ہوں، اور معصوم بچے کے قریب ہونے کے بعد میں اپنے بچے کو کیا دیکھتی ہوں، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. معصوم بچہ ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بچے کے منہ سے ہونٹوں سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں. اماں آمینہ فرماتی ہیں میں تھوڑا اور قریب کان لگا
لگاتی ہوں تو مجھے یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں قدم رکھا یہی الفاظ تھے، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے پروردگار میری امت کو معاف کرنا، میری امت پر عذاب نہ لانا، میری امت کی بخشش کرنا، میری امت کو عزت دینا، میری امت کو مقام دینا، میری امت میں بہاریں لانا، میری امت خوشحالی دے نال زندگی گزارے۔ یہ کون ہے؟ وہ محبوب ہے جس محبوب کو سورج بھی چاہتا ہے جلتی تشریف لائے، چاند بھی کہتا ہے وہ محبوب جلتی تشریف لائے، ساری کائنات اس انتظار میں کھڑی ہے وہ آخر الزمان نبی دنیا میں کب تشریف لا کے آئے گا۔ جب وہ محبوب دنیا میں قدم رکھتا ہے سب تو پہلے اس کی زبان پر اپنی امت کی فکر ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے وقت یہ الفاظ کہے، نہ نہ نہ، میرے محبوب نے 63 سال زندگی گزاری، 40 سال زندگی گزاری نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد پھر 23 سال نبوت والے گزارے ہیں گے۔ 63 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت امت کی فکر کی ہے، ہر وقت امت کی فکر، ہر وقت امت کی فکر، رات کا وقت ہے تو امت کی فکر، دن کا وقت ہے تو امت کی فکر، شام کا وقت ہے اپنی امت کی فکر، بستر پر بیٹھے ہیں امت کی فکر، کھا رہے ہیں امت کی فکر، پی رہے ہیں امت کی فکر، سفر پر ہے امت کی فکر۔ اے امتیو، اے امت محمدیو، ذرا سوچو، ذرا تصور کرو، وہ نبی جو ہمیں ولادت سے لے کر وفات تک ہماری فکر کرتا رہا، ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا، ہمارے لیے رات رات کو جاگ جاگ کر اتنی لمبی عبادتیں کی، اپنے پاؤں مبارک سجا دیے، اپنی پنڈلیاں مبارک سجا دی، اس امت کی بھلائی کے لیے، اس امت کو عزت دینے کے لیے، اس امت کو مقام دینے کے لیے۔ کیا ہم نے اس محبوب کی شریعت سنت پر کتنا عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے محبوب نے ساری زندگی اپنی امت کی فکر کی ہے، امت کی فکر کی ہے۔ امت نے جتنی تکلیفیں دی، جتنے صدمے ڈھائے، جتنے قیداں دی، شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال قید رہے، کھانا بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا، ملنا بند ہو گیا، ملاقاتیں بند ہو گئی، بیٹیاں کو طلاق ہو گئی، سارے تنہا ہو گئے، صحابہ پر ظلم ہونے لگا، صحابہ کو ابلدیاں دے گا کڑھاواں دے وے سٹیا گیا، انہاں دے جسم دیا بوٹیاں بوٹیاں کرایا گیا، صحابہ کو اپنے گھر چھوڑنے پڑ گئے، وطن چھوڑنے پڑ گئے، ہجرت حبشہ دی طرف چلے گئے، مدینہ دی طرف چلے گئے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مکہ مکرمہ چھوڑنا پہ گیا۔ طیف کے وادی دیکھو کیا حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لو لہان کیا گیا، ایک شخص نے بھی کلمہ نہ پڑھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا پروردگار یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، اس پر عذاب میں محمد نہیں دیکھنا چاہتا، اس امت کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، اس امت کو مصیبت میں محمد نہیں دیکھنا چاہتا، میں محمد خود لو لہان ہو جاؤں گا، اپنے جسم پر زخم کرا لوں گا، خون میں لت پت ہو جاؤں گا، تکلیفیں برداشت کر لوں گا، بیٹیوں کے صدمے سہ لوں گا، اپنی اولاد کے صدمے سہ لوں گا، لیکن اس امت کو تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ وہ پیغمبر ساری زندگی کہتا رہا اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ اے امتیوں، کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ سوچنا ہے، ضرور سوچنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی مک جائے، جب زندگی مک گئی تو پھر سوچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ بالآخر کار ٹائم مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہو گئی۔ اما آمینہ فرماتی ہیں جس وقت ولادت ہوئی میرا کمرہ روشنی سے بھر گیا، نور سے بھر گیا، ایسے نور کی لائٹیں نکلی آسمان تک، میں نور کی کرنیں دیکھ رہی ہوں۔ اما آمینہ فرماتی ہیں جس وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اتنی روشنی نکلی، میں شام کے محلات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر دیکھ لیے ہیں، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی پھر کیسو کسرا میں ہلچل مچ گئی، کیسو کسرا کے محلات کے کنگرے ٹوٹ گئے، آتش کدا جو ہزاروں سال سے آگ بل رہی تھی
تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رکھا وہ آگ بجھ گئی۔ آگے چلیے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت جناب عبد المطلب اپنے بیت اللہ شریف میں بیٹھے تھے، بتوں کے سامنے بیٹھے تھے، عبادت کر رہے تھے، عبادت میں مصروف تھے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں اچانک کیا دیکھتا ہوں، جب صبح سادے کا وقت ہویا کیا نظر پڑتی ہے کہ ان بتوں میں حرکت پیدا ہونے لگ گئی، وہ بت گرنے لگ گئے، وہ بت ہلنے لگ گئے، اور پھر میں کیا دیکھتا ہوں، جو کعبہ ہے بیت اللہ شریف ہے اس کو بھی میں جھکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ کس چیز کا کمال ہے؟ یہ میرے محبوب کی آمد کا کمال ہے، میرے محبوب کے دنیا میں قدم رکھنے کا کمال ہے۔ کعبہ بھی جھک رہا ہے، بت بھی گر رہے ہیں، دنیا روشن ہو رہی ہے، دنیا جگمگا ہو رہی ہے، روشنی سے منور ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پوری کائنات میں پھیل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ولادت ہوئی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سال پوری دنیا میں اللہ نے بیٹی پیدا نہیں کی، بلکہ جس کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو یا لڑکا ہی پیدا ہو یا سی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ کیوں بیٹیاں پیدا نہیں ہوئی؟ پتہ ہے نا آپ کو، عرب میں یہ گندا رواج تھا، جس گھر بیٹی پیدا ہوتی وہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں قدم رکھنے کے بعد اگر پھر بھی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کون سوال کرتا؟ پھر رب بھی نہ کہتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے محبوب میں تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نظام سدھار دیے، فرمایا کہ تیرے دنیا میں قدم رکھنے کے بعد میں کسی کے گھر بیٹی نہیں پیدا کروں گا، تاکہ کوئی اس سال کوئی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تو پھر تیری رحمت پر محبوب انگلی اٹھائی جائے گی۔ اس لیے یہ بھی بہت بڑی خصوصیات ہے۔ آگے چلیے، روایات میں آتا ہے کہ جس وقت ولادت بسعادت ہو گئی، ام ایمن دائی اس وقت موجود تھی، اس نے سوچا کہ اب ولادت تو ہو چکی ہے اس بچے کی، اس کی جس وقت چہرے پر نظر پڑی اتنا خوبصورت بچہ، سبحان اللہ۔ ام ایمن کہتی ہے کہ میں جلدی اٹھوں، اس بچے کو اٹھاؤں، اس کو غسل دوں۔ جس وقت غسل کا ارادہ کیا، کیا کہتی ہے کہ اس کا پہلے ہی غسل ہویا ہوا ہے۔ جس وقت کہا چلو غسل تو مکمل ہے، چل میں اس کی آنکھوں میں کجلا لگا دوں، آنکھوں کو دیکھتی ہے، آنکھوں میں پہلے کجلا لگا ہوا ہے، رخسار پہلے ہی یعنی کہ ہونٹوں پر لالی چڑھی ہوئی ہے، رخساروں پر نور چمک رہا ہے، پیشانی پر نور چمک رہا ہے۔ ام ایمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، ہکی بکی ہو جاتی ہے۔ میں بھی بڑے بڑے بچے دیکھے ہیں لیکن اس حسین جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ آگے چلیے، میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جلتی دنال سب تو پہلے اطلاع جناب عبد المطلب کو دی گئی۔ اس وقت وہ کعبے میں بیٹھا تھا، دوڑ کر آیا، بتایا گیا تیرے گھر اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے، تیرا پوتا پیدا ہو گیا ہے۔ خوشی دنال دوڑ کے آیا، جس وقت گھر داخل ہوتا ہے کہتا ہے آمینہ کہاں ہے وہ بچہ، مجھے دکھا وہ بچہ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے سفید رنگ کی چادر ہٹائی گئی، جس وقت جناب عبد المطلب نے دیکھا اتنا حسین بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، اللہ اکبر، اور جناب عبد المطلب بھی پریشان ہو گیا، ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اما آمینہ کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، ام ایمن کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا۔ اب یہ تین شخصیت آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں۔ عبد المطلب کہتا ہے اے امنہ تو کیا دیکھے گی، اے ام ایمن تو کیا دیکھے گی، میں مرد ہوں، میں دنیا میں گھوما ہوں، میں بڑے بڑے سفر کیے ہیں تجارت کی نیت سے، میں بڑی دنیا گھوم کر آیا ہوں، ایسا حسین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اما آمینہ کہتی ہے میں نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ ام ایمن کہتی ہے اے عبد المطلب تو بھی ٹھہر جا،
اے آمینہ تو بھی ٹھہر جا، میں دئی ہوں، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے میں اس گھر میں لازم ہوتی ہوں، لیکن میں بھی کہتی ہوں، دعویٰ کرتی ہوں، ایسا حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اجے یہ مناظرہ ہو رہا تھا، علماء فرماتی ہیں وہ نقشہ کھینچتے ہیں، اسی ہی موقع پر وہ کہتے ہیں جس وقت اماں حلیمہ سعدیہ تشریف لے آئی، وہ کہتی ہے اللہ اکبر، ایسا حسین بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اے آمینہ تو کیا دیکھے گی، اے ام ایمن تو کیا دیکھے گی، میں دئی ہوں، میں نے عرب کے بچے اٹھائے، عجم کے بچے اٹھائے، دور دور علاقے کے بچے اٹھائے ہیں، لیکن میں بھی دعویٰ کرتی ہوں، قسم کھا کے کہتی ہوں، ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اب میری بھی بات سن لو، اب میں بھی اپنا اظہار پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے میں جذبے سے، اپنی محبت سے، اپنے ولولے سے کہتا ہوں، جس وقت عبد المطلب کہتا ہے ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا، اماں آمینہ کہتی ہے ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا، ام ایمن کہتی ہے ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا، اماں حلیمہ سعدیہ بھی کہتی ہے ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا، پھر مجھے کہہ لینے دو، یہی موقع ہے آج کہنے کا۔ میں تصور میں کہتا ہوں کہ اس وقت جبرائیل بھی دوڑ کر آ گیا ہوگا، جبرائیل امین بھی کہتا ہوگا اے عبد المطلب تو بھی پیچھے ہٹ جا، آمینہ تو بھی پیچھے ہٹ جا، ام ایمن تو بھی پیچھے ہٹ جا، اماں حلیمہ سعدیہ تو بھی پیچھے ہٹ جا، میں جبرائیل ہوں، میں نبیوں کے پاس گیا ہوں، ان کے پاس کتابیں لے کر گیا ہوں، ان کے پاس صحیفے لے کر گیا ہوں، ان کے پاس پیغام لے کر گیا ہوں، ان کے پاس وحی لے کر گیا ہوں۔ میری بھی بات سن لو، میں نے مشرق سے مغرب تک گھوما، شمال سے جنوب تک گھوما، فرش سے اور سدرۃ المنتہا تک گیا ہوں، میں آدم کو دیکھا، آدم بھی بڑا حسین تھا، شیش کو دیکھا وہ بھی بڑا حسین تھا، نوح کو دیکھا وہ بھی بڑا حسین تھا، ابراہیم کو دیکھا وہ بھی بڑا حسین تھا، اسحاق کو دیکھا وہ بھی بڑا حسین تھا، اسماعیل کو دیکھا وہ بھی بڑا حسین تھا، یعقوب کو دیکھا وہ بھی بڑا حسین تھا۔ جس حسن کے، یوسف کے حسن کے دنیا میں چرچے ہیں، اس حسن کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل امین بھی کہتا ہوگا کہ تسی سب پیچھے ہٹ جاؤ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں آدم سے عیسیٰ تک گیا، پوری دنیا کا چکر لگایا، میں بھی رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسا حسین خوبصورت بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ اکبر، آگے مجھے بھی بات مکمل کرنے دو۔ اللہ بھی کہتا ہوگا، یہ میرا تصور ہے، اللہ کہتا ہوگا اے جبرائیل تو کیا دیکھے گا، جب سے میں نے ایسا حسین بچہ دنیا میں پیدا کیا ہی نہیں، جتنا حسین بچہ میں نے اپنے محبوب کو دنیا میں خوبصورت بنا کر بھیجا ہے، میں نے ایسا حسین بچہ نہ پہلے بھیجا تھا نہ قیامت تک بھیجوں گا، تاکہ دنیا میں وہ قالب ہی توڑ دیا جس سے انسانوں کا سانچہ ڈھلا جاتا تھا، اور فرمایا گیا کہ میں نے اپنے محبوب کو جتنا حسین بنایا ہے اس کائنات میں اتنا حسین اور کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ اکبر، یہ میرے محبوب کے حسن کے چرچے ہیں، یہ میرے محبوب کی دنیا میں آمد کے چرچے ہیں۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اسی چیز پر ہم اسی موضوع پر، اسی جگہ پر ہم انشاءاللہ اب یہ موضوع یہیں رک جائیں گے، اب آگے نہیں چلیں گے، انشاءاللہ اگلے جمعے بشرط زندگی کسی اور موضوع پر گفتگو ہوگی۔ پھر اگر اگلے سال زندہ رہ گئے، نصیب میں ہویا، تو پھر انشاءاللہ اسی ہی جگہ سے اسی موضوع کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ہی شان کو، ان کی ولادت، بچپن، اماں حلیمہ، جوانی، لڑکپن، سب واقعات انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوتے رہیں گے۔ اگر کسی نے سننے ہیں، اب میں نے اسی ہی موضوع پر 7 جمعے لگاتار پڑھا چکا ہوں، 7 جمعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ، شان مصطفیٰ پر۔ اگر کسی نے وہ موضوع سننے ہیں، بیانات سننے ہیں، یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، یوٹیوب پر یعنی کہ چڑھائی جاتی ہے، کسی کو بھی سننے ہیں تو قاری محمد اقبال مدنی یوٹیوب کو سرچ کریں، انشاءاللہ تمام موضوع سامنے آ جائیں گے، سن سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اتنے تفصیل کے ساتھ واقع میں بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، شریعت، سنت، ساریاں چیزیں سارے سامنے آ جائیں، تاکہ ہم یہ تو دعویٰ کر سکیں کہ جس محبوب کا کلمہ پڑھ کے ہمیں جنت کی چابی مل چکی ہے، اس محبوب کے متعلق ہم کتنا جانتے ہیں، کتنا معلومات ہے، اس محبوب کا دنیا میں آنا کیسا، ولادت کیسی، لڑکپن کیسا، جوانی کیسی، نبوت کیسی،
ہمیں اس چیز کا علم ہر امتی کو ہونا چاہیے بشرط زندگی. پھر اگلے سال اسی سے انشاءاللہ یہ موضوع شروع کریں گے. اگلا جمعہ انشاءاللہ کسی اور نئے موضوع پر گفتگو ہوگی. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل توفیق عطا فرمائے. سنتا